قرآن مجید سورۃ العلق کے بالکل اختتام پہ اس انسان کو جو پیغمبر کریم کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، یا آج کوئی ایسا شخص ہے جو دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کی نگاہ دین کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ چاہے حسد و بغض کی بنا پہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو اسے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملات میں جو قرآن مجید نے اصول دیا ہے وہ ہے وصدق بالحسنی، کہ ہر اچھی اور سچی بات کی تصدیق کرے اور ساتھ دیں۔ یا قرآن مجید کا دوسرا اصول یہ ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے معاملات میں معاونت کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کا معاملہ کوئی بھی کرے اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ہماری سوسائٹی کا اصول یہی ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا اصول بھی یہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اس سورہ پاک کے بعد سورۃ القدر کا قرآن مجید کی ترتیب میں آتا ہے، اور قرآن مجید آغاز میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو بہت عزت والا ہے، ہم نے عزت والی رات میں نازل کیا ہے، یعنی عزت والی چیز ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جو کتاب عزت والی ہو، کسی کتاب کی عزت کی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب اس کائنات میں ہے، کسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ عزت والی کتاب ہے، وہ خط والی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو عزت والی رات میں اتارا ہے، یا اس کا دوسرا معنی قدر والی رات میں اتارا ہے، یا اس کا معنی ہے کہ اندازہ کرنے والی فیصلہ کن رات میں اتارا ہے۔ قرآن مجید کا حسن یہ ہے کہ جس انسان کا فہم قرآن سے متعلق ہو جاتا ہے اس کے فیصلوں میں تذبذب نہیں رہتا، وہ فیصلہ کن انسان بنتا ہے، اپنے فیصلوں میں تذبذب نہیں رکھتا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی میں کوئی اس میں تذبذب نہیں ہوتا، نیکی اور خیر کے معاملے میں معاونت کرتے ہوئے اسے تذبذب نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جب یہ لفظ آئے کہ ما ادراک، جب آپ قرآن مجید پڑھنے والے کی طرف بات کریں گے تو سوالیہ انداز ہوگا۔ وما ادراک، کیا تجھے معلوم ہے قرآن پڑھنے والے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور اگر نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے یہ سوال ہوگا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو مانا ہوگا اے پیارے حبیب آپ تو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ دونوں فرق جو ہیں پورے قرآن میں ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے جب پیغمبر کریم کا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مقصد یہ ہوگا کہ اے پیارے حبیب آپ جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ جس میں قرآن اترا ہو اور یہ بتایا گیا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اسے حقیقت پتہ ہے، کیونکہ انا انزلناہ پہلے آیت آتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے پہلے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہوگا تو یہ آیت اتاری ہوگی، ورنہ تو مبہم بات ہو جاتی ہے، چھپی ہوئی بات ہو جاتی ہے۔ پہلے پیغمبر کریم پہ یہ حقیقت کھلی ہوگی پھر قرآن نازل ہوا ہوگا، یا پھر ساتھ ساتھ حقیقت جب کھلتی گئی ہوگی وما ادراک، آپ تو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیے جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں ملائکہ بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کو لے کر، اللہ کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر سلامتی والی ہے یہ رات، یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ سورۃ البینہ، قرآن مجید کی سورۃ البینہ وضاحت کے حوالے سے ہے۔ اس آیت اس سورہ پاک کے فوراً بعد سورۃ البینہ کا انداز دیکھیے۔ قرآن مجید بتاتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین سے کہ وہ رک جائیں حتیٰ کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، وضاحت آ جائے۔ رسول من اللہ، پیغمبر کریم اللہ کے رسول ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، اور تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ صحیفوں سے، فیہا کتب قیمہ، اور اس میں احکامات بڑے مضبوط ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس بینہ۔ جب انسان کے پاس ہدایت آ جائے پھر اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس میں صرف قرآن کہتا ہے باغیم بینہم،
حسد و بغض و اناد جو ہے انسان چونکہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، پھر وہ سچائی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، سچائی بٹ جاتی ہے، پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ وما امروا، کیسے کرنا ہے معاملہ، اور وہ حکم دیے گئے ہیں مگر اس بات کے کہ وہ خالص ہو کے اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ جب آپ اخلاص کی کوشش کرتے ہیں تو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے من میں اخلاص کی بنا پہ نہ حسد آ سکتا ہے، نہ بغض آ سکتا ہے، نہ دشمنی اور نفرت آ سکتی ہے، اور نہ زبان پہ جھوٹ آ سکتا ہے۔ حنفاء، ہر باطل بات سے علیحدہ ہونے والے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور وہ دین بڑا پختہ دین ہے۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ ان باتوں کے باوجود جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب سے اور مشرکین سے، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور وہ اس زمین کی بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں 2 کتابیں عطا فرمائی، اور اگر عیسائی ہیں تو انہیں 2 کتابیں، اور اگر یہودی ہیں، یہودی، عیسائی، اور پھر اس کے بعد اب انہیں 3 باتیں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب۔ اس سے بڑی بدبخت قوم کیا ہوگی کہ جنہیں 3 کتابیں عطا کی گئی مگر وہ ہدایت پہ نہ آ سکے، تورات بھی رہی، انجیل بھی رہی۔ اب دیکھیے انہوں نے اپنی الہامی کتابوں میں قرآن کو کاٹ دیا۔ آپ بائبل کا نام سنتے ہیں، اس میں زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، پر قرآن نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے الہامی کتابوں کا کہ قرآن ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کتابوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کتابوں کو جو الہامی کہلاتی اکٹھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں الہامی جسے الہامی کہا جائے۔ اگر یہ الہامی کتاب ہے ان کے ساتھ اکٹھی چھپی جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ تورات کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حقیقت کے ساتھ حقیقت آئے نا۔ کوئی اگر کمپیریٹیو مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تورات بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن حقیقت بیان کرتا ہے پھر آ جائیں قرآن کی طرف۔ انہیں الہامی قرار دیتے ہیں، انہیں ایک دفعہ ساتھ چھپا کے دیکھیں نا، اکٹھے چھپا کے، پھر دیکھیں کہ الہامی کتاب اپنی حقیقت کو واضح کون سی کرتی ہے۔ اگر یہ واضح کرتی ہے بات کو تو پھر اسے بھی الہامی مانا جائے۔ یہ کیا کہ آپ نے بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، دونوں کے اندر آپ نے تورات، زبور اور انجیل کو تو رکھا ہے مگر قرآن کو کیوں نہیں رکھا؟ مسلمان تو چھاپ سکتا ہے حقیقت کے بیان کرنے کے لیے، مگر مسلمان بھی یہ نہیں کرتے۔ ہم بھی تو الہامی مانتے ہیں ان کو، اور مانتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ جب اللہ کی کتابیں مانتے ہیں، اگرچہ تحریف شدہ مانتے ہیں، مگر قرآن کے ساتھ رکھتے ہوئے جب مطالعہ کروائیں گے تو کیا ان لوگوں پہ حقیقت واضح نہیں ہوگی؟ جب دونوں کا مطالعہ ہوگا اور ایک جگہ پہ یکساں ملے گی۔ اب دیکھیے جسے قرآن ملتا ہے وہ تورات نہیں پڑھ سکتا، اور جسے تورات ملتی ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے یکساں لائبریری میں اکٹھا نہیں ملتا، کسی کو اکٹھا ملے تاکہ ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے آگے، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، وہی لوگ ہیں جو اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہے، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہے۔